أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم کا پہلا رکوع، اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کی حضور التجا اور درخواست کرنا کہ جو اے اللہ مجھ پر ذمہ داری تو نے ڈالی ہے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کی، اب یہ سلسلہ آگے جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے ایک وارث اور جانشین کی ضرورت ہے جو میری جگہ پر میرے جانے کے بعد تیرے یہ احکامات انسانیت تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے اے اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں تو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جو اپنے قریب ہیں، ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ رشتہ داروں میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، مجھے بیٹا عطا فرمائیے جو میری اس وراثت کا، میری اس ذمہ داری کا آگے وارث اور ذمہ دار بن کر اس کو نبھائے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وراثت سے مراد یہاں مالی وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کی وراثت مراد ہے جو علم و ہدایت اور کتاب کی صورت میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی کنفیوژن تاریخی حوالے سے پیدا کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ایسا لٹریچر بھی شائع کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج مسلمان بھی وہ کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا جانشین بننا یہ در حقیقت اسلام کی روح کے منافی۔ ہمارے ہاں جو نظام خلافتوں کا قائم ہوا ہے، خاص طور پر خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ یا خلافت بنو عباس اور خلافت عثمانیہ میں، کہ باپ کے بعد آگے اولاد اس ذمہ داری کو نبھاتی ہے، اس کو ملوکیت سے بعض لوگوں نے تعبیر کیا اور دنیا کی دیگر شہنشاہیت اور ملوکیتوں کی طرح اسے بھی اپنے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے۔ یاد رکھے، باپ کے بعد اگر بیٹا اہل ہو اور وہ ذمہ داری کو نبھائے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ دین نے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کی مذمت کی ہے، بلکہ اس کو پسند کیا ہے، کیونکہ کچھ صفات اور خوبیاں خاندانی ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پر باپ جو سمجھدار ہوتا ہے اس کی توجہ اور دھیان جہاں دیگر عوام کی رہنمائی ہدایت کی طرف ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف ہوتی ہے، ان کی طرف ایک قلبی اور فطرتی لگاؤ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی جانشینی اور وراثت کا کیا اللہ سے سوال کر رہے ہیں جی؟ اگر یہ اتنی مذموم اور بری چیز ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کا اللہ سے سوال نہ کرتے، اور پھر بنی اسرائیل جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ قوموں کی سیاست بھی کرتے تھے۔ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل جو تھے ان کے سیاسی لیڈر اور رہنما ان کے پیغمبر ہی ہوا کرتے۔ اذا ہلک نبی
خلف نبی آخر، ایک دنیا سے جب پیغمبر جاتا تھا تو اس کی جگہ پر دوسرا نبی اس کا جانشین بن کر آ جاتا تھا، اور وہ اپنی قوم کی سیاست بھی کرتا تھا، ان کی رہنمائی بھی کرتا تھا۔ تو عموماً ایسا ہی ہوا ہے انبیاء بنی اسرائیل میں کہ باپ کے بعد بیٹے کو وہ جانشینی ملی ہے، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں ہوا، کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں، لیکن ایسا اکثر ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں اور حکمران بھی ہیں، اور ان کا جانشین بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی جانشینی اختیار کر رہے ہیں، حکمران بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ باپ کے بعد بیٹے کو جانشینی ملی ہے، تو باپ کے بعد بیٹے کا جانشین بن جانا صلاحیت کی بنیاد پر یہ کوئی معیوب اور برا نہیں ہے، اور ہماری ان خلافتوں نے یہ ثابت کی ہے کہ باپ کے بعد جو بیٹا بنا ہے سوائے چند ایک کے اکثر ایسے تھے جو اہل تھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا ہے، اور دنیا میں دین اسلام کے فروغ کے لیے، غلبے کے لیے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ یورپ کے مستشرقین نے مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے بے دل کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے عجیب و غریب پروپیگنڈے گھڑے ہیں کہ جی دیکھو مسلمانوں میں بھی ایسی ہی وہ ملوکیت اور شہنشاہیتیں قائم رہی ہیں، اسلام میں کوئی اتنی طاقت اور پاور نہیں تھی کہ وہ دنیا میں کوئی نظام بن کر زیادہ دیر قائم رہتا، وہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 سال رہا ہے دنیا میں، اس کے بعد اسلام عملاً قائم ہی نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر گویا کہ اسلام کے غلبے کا سسٹم ختم ہو گیا، پھر قائم ہی نہیں ہوا، پھر اس کے بعد وہی شہنشاہیتیں، ملوکیتیں چل پڑی ہیں، مسلمانوں نے اپنا ایک غلبہ قائم کر لیا ہے، وگرنہ دین اسلام کا کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اس طرح کی سوچ حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بھی اپنی کتابوں اور تحریروں میں پھیلائی ہے، جو در حقیقت یہ سوچ یورپ کی طرف سے آئی ہے، یہ منفی سوچ ہے جو انہوں نے خلافت و ملوکیت کے نام سے کتاب لکھ کر بعض صحابہ پر بھی تبرہ کرنے سے وہ باز نہیں آئے۔ تو اس طرح کی سوچ دین اسلام سے کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتی تھی۔ دین اسلام کا عملی نظام، کمزوریاں تو ہوئی ہیں، ماڈل اور آئیڈیل تو وہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک کی جو مسلمانوں کے لیے ماڈل ہے نا، نمونہ ہے، جس کے بارے میں دنیا کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ ماڈل ہے، اس ماڈل کو دیکھ کر دنیا میں مسلمانوں نے بھی ہمیشہ کردار ادا کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کمزوریاں تو آئی ہیں، لیکن کمزوریوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ سرے سے دین اسلام کا غلبہ ختم ہو گیا، اس کا عملی نظام رہا ہی نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور یہ غلط اور منفی سوچ پیدا کی گئی ہے۔ پھر بعض لوگ اہل بیت کی محبت میں یہاں وہ بھی غلو سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو علم جہاد بلند کیا تھا بنو امیہ کے خلاف، وہ در حقیقت اس وجہ سے تھا کہ باپ کے بعد بیٹے کو جانشین نہیں بننا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید خلیفہ بن رہا ہے، اس لیے جو ہے ان کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم جہاد بلند کیا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم جہاد صرف اس وجہ سے تھا کہ باپ کے بعد بیٹے کو جانشین اور خلیفہ نہیں بننا چاہیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باوجود بہت زیادہ محبت اور عقیدت کے، ان کی بڑی شان اور عظمت اور ان کے مقام کی بلندی اور رفعت کے باوجود ذرا ایک ویسے سوچئے کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت اور حکمرانی کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ بھی تو اسی خاندانی جانشینی کا سلسلہ بن رہا ہے نا۔ ان سے پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اور حکمران رہ چکے ہیں، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن جانشین اور خلیفہ بنے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبرداری کر لی، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تو وہ اسی ایک تسلسل اور خاندانی سلسلے کے ہی تو مطالبہ ہے۔ یا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھی نہ بنایا جائے، میرے علاوہ کسی اور صحابی کو بنایا جائے، اور وہ اس کے لیے لوگوں سے بیعت جہاد لیتے، تو پھر تو بات تھی، وہ تو اپنے ہاتھ پر بیعت جہاد کے لیے
یا بیت خلافت کے لیے کوفہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو یعنی ان کی نظر میں بھی یہ معیوب نہیں تھا، اختلاف اور وجہوں سے تھے جی، لیکن بعض لوگوں نے اس کو بھی ایک بڑا ایشو بنا لیا ہے اور منفی پراپوگنڈا پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت اونچی، بہت بلند مقام ہے، ہر اعتبار سے بہت بلند مقام ہے، لیکن جہاں معاملات ہوتی ہیں سیاسی حوالے سے سمجھنے کے تو ان کو تھوڑا سا منصفانہ انداز سے غور کرنا چاہیے۔ اور باقی میں کوئی طرفداری یزید کی نہیں کر رہا، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کئی لوگ مجھ پر بھی فتویٰ جڑ نہ رہے کہ یہ تو گویا کہ اہل بیت کے خلاف ہیں اور یزید کے بڑے حامی ہیں، لیکن ایک جو حقیقت ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یزید کے ہاتھ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال یا اپنی زندگی میں یزید کی نیابت اور خلافت کا اعلان کیا تھا، اور ان کی زندگی میں یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی، اور سب صحابہ نے اس وقت ابھی بے شمار صحابہ موجود تھے سوائے 5-6 صحابہ کے، باقی سب نے یزید کی خلافت کو تسلیم کیا۔ وہ آج کے دور کے مسلمان نہیں تھے کہ غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یہ غلط کام ہو رہا ہے چلو ہم کیا کریں، بھائی جبر ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظلم ہے، علی اعوذ باللہ، انہوں نے جبر کر رکھا ہے اور انہوں نے زبردستی قائم کر رکھی ہے، ان کے سامنے بولیں گے تو یہ تو بہت بڑا، یہ تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے باوجود ان کے اوپر بھی حرف آئے گا کہ انہوں نے لوگوں کو ایسا دبا رکھا تھا، ایسا ظلم اور بربریت اور جبر کا نظام قائم کیا ہوا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں تھا۔ اختلاف تو ہر دور میں ہوتا ہے، اور 4-5-6 صحابہ نے اختلاف کیا بھی ہے جی، اور اختلاف رائے کوئی بری اور مذموم چیز نہیں ہے، وہ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں بھی ایک اختلاف ہوا۔ تو بہر صورت حضرت زکریا اپنے بیٹے کی جانشینی اور وراثت کی اللہ سے دعا کر رہی ہیں، بیٹا ہے اس کی طلب کر رہی ہیں، تو یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنا دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہ کہا کہ میں نے پیچھے حضرت علی اور آپ کے درمیان جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، میں نے بڑے قریب سی حالات کا مشاہدہ کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کا فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی اس مسئلے کو حل کر کے جائیں کہ اپنا جانشین اور خلیفہ اپنے بیٹے کو بنا دیں یزید۔ اور یزید کے بارے میں جو بہت زیادہ منفی پراپوگنڈا بھی کیا جاتا ہے وہ اتنا نہیں، حضرت امام حسین کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا، یہ نہیں ہے کہ کافر تھا کوئی جی، مسلمان تھا، اور اس کے بارے میں جو اتنی زیادہ مذمت کی جاتی ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ بعض دفعہ غلوب ہوتا ہے، وہ درمیان میں حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ اور تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ امام حسین یا اہل بیت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ بہرکیف یہاں حضرت زکریا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، جو میرا ولی اور جانشین اور وارث بنے، اور میری وراثت کا اور آل یعقوب کے خاندان کا وہ وارث بنے، ان کی وراثت وہ سنبھالے، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور ساتھ دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پسندیدہ بنانا، بیٹا ہو ناخلف ہو، اس کا اہل ہی نہ ہو، یہ تو بہت بڑی خرابی والی بات ہوگی، اسی لیے رب رضیہ کا سوال کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں بشارت دی اور فرمایا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتی ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا پہلے کوئی انسان نہیں آیا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ ہم نے نام کسی انسان کو پہلے نہیں دیا، یہ پہلا ہوگا جو یحییٰ نام کا انسان ہوگا، اور اللہ کا پیغمبر ہوگا، آپ کا بیٹا ہوگا اور جانشین ہوگا۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ سمیہ سے مراد وہ شخصیت ہو کہ اس ایسی شخصیت ہم نے پہلے پیدا نہیں کی ہے، یعنی جو ہم بیٹا پیدا کریں گے وہ بڑی اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے، وَلَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔
میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر اسباب کے درجے میں کوئی جراثیم موجود نہیں رہے بچے کی ولادت کے لیے، میری بیوی اس کے اندر کوئی بچہ پیدا کرنے کے لیے جو ایگز ہوتے ہیں یا جو اس کے لیے صلاحیت و استعداد ہوتی ہے وہ اس کے اندر ختم ہو گئی ہے، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ قال كذلك، تو اللہ نے بذریعہ فرشتہ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں بھی تو ہم نے پہلے پیدا کی ہے۔ قال ربک هو علی ہین، کہ بے شک تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور یقیناً میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اس سے پہلے اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا بھی وجود نہیں تھا، تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب اور یا منافی اسباب کے بھی، اللہ تعالیٰ تو اسباب کا مالک ہے، وہ ان سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، تم سے اولاد دوبارہ ہو سکتی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی کوئی نشانی اور علامت مقرر کر دیجئے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آیت اور نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 راتیں، باوجود تندرست اور صحت مند ہونے کے۔ سویہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کہ آپ بول نہیں سکیں گے، بلکہ تندرست اور صحت مند ہونے کے باوجود آپ 3 راتیں بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس کی نشانی اور علامت ہے کہ آپ کے ہاں اولاد کا ہونا طے ہو چکا ہے، حمل آپ کی اہلیہ کو ٹھہر چکا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بولنا مشکل ہو گیا 3 دن اور 3 راتوں کے لیے، ان کی زبان باوجود اس کے کہ کوئی بیماری نہیں تھی، بسا اوقات تو بیماری سے ایسا ہوتا ہے نا کہ زبان پر فالج ہو گیا یا جس کی وجہ سے نہیں بولا جا رہا یا کوئی اور ایسی بیماری پیدا ہوگی، قرآن نے یہاں لفظ بڑھایا ہے سویہ، کہ آپ ہوں گے تندرست لیکن آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب ان سے بولا نہیں جا رہا، یا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ تم 3 دن روزہ رکھو، اور بنی اسرائیل میں روزہ جیسے کھانے پینے کا ہوتا تھا اسی طرح خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ بات چیت نہیں کرنی، جیسے کہ خود حضرت مریم علیہ السلام کا آگے واقعہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں فرمایا تھا کہ جب تم سے تمہاری قوم اور لوگ پوچھیں کہ بچہ کہاں سے آیا تو تم کہہ دینا کہ انی صمت للرحمن صوما، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نیت کر رکھی ہے، لہٰذا میں تو تم سے بات نہیں کروں گی، تم اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ اشارہ کر کے انہوں نے اس کو بتایا، تو خاموشی بھی ایک روزے کا حصہ تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم 3 دن روزہ رکھو، یعنی خاموشی اختیار کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی رسومات ادا کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی میں جو چراغ جلایا جاتا تھا، خوشبو کو پھیلایا جاتا تھا، اس کے بعد جب باہر تشریف لائے لوگ مجتمع تھے، وعظ و نصیحت کے انتظار میں تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارے سے انہیں ہدایت کرتے ہوئے فرمایا فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اور اشارے سے انہیں حکم دیا کہ لوگوں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ صبح اور شام کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، بڑا ہی بابرکت وقت ہے۔ ان دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی عظمت و بڑائی بیان کیا کرو۔ تو انہوں نے یہ بات اشارے سے کی، زبان سے نہیں۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، اور اللہ نے بچپن ہی میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی، اور ان صلاحیتوں کا اظہار ہوا کہ بچپن ہی میں ان میں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویے، عوام کے حوالے سے بھی بڑی خیرخواہی اور ہمدردی، ماں باپ کی خدمت کے جذبات۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ ہم نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب تورات کو مضبوطی سے پکڑو۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو ملی، اور وہی تورات بنی اسرائیل کے اندر بطور کتاب کے، بطور قانون کے چلی آ رہی تھی، اسی پر تمام انبیاء علیہ السلام کو عمل کرنے کی ہدایت دی جاتی تھی۔
یاد رکھیں بنی اسرائیل کا تقریباً دورانیہ ہے 2000 سال کا، اور اس میں 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ جیسے ہمارا ابھی دورانیہ تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، ابھی بنی اسرائیل کے برابر ہمارا دورانیہ نہیں ہوا، ہمارا ان کی بنسبت کم ہے، ابھی 500 سال تقریباً 550 سال رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل دنیا کے اندر ان کا زمانہ ہے 2000 سال کا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور کے ہیں۔ مسیح علیہ السلام سے عیسوی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ان کی ولادت سے سنی عیسوی شروع ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1400 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت ان کو کتاب تورات ملی، اور اسی کو تسلسل کے ساتھ انبیاء بنی اسرائیل امت میں اس کے مطابق تعلیم دیتے رہے، قانون سازی کرتے رہے۔ بنیادی کتاب ان کے سامنے وہ کتاب تورات ہی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اس الکتاب، اس سے مراد تورات ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیے، یعنی اس پر عمل کیجیے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں حکم دینے کا یعنی لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے اور لوگوں کو سمجھانے اور ان کی تعلیم و تربیت کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا انہوں کو، صبیہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور وہ ہماری طرف سے انتہائی نرم دل تھے، لوگوں پر شفقت کرنے والے، نرم دل، لوگوں کے ساتھ بہت مہربانی کرنے والے۔ حنان کی یہ سب معنی ہیں، تو وہ ہماری طرف سے ان کو اللہ نے بڑی نرم دلی عطا کی۔ وَزَكَاةً، اور بڑے وہ صاف ستھرے نفیس طبیعت کے انسان تھے۔ زکاة پاکیزہ نفیس طبیعت جو انسان کی ہوتی ہے وہ ان کی طبیعت تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اس پرہیزگاری کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہی اچھا برتاؤ کرنے والے، نیکی کا سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار، ظالم ہیں، سخت مزاج اور نافرمان انسان نہیں تھے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، حضرت یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن ان کی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن ان کا انتقال ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس دن بھی ان کے لیے سلامتی ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہوا، اور یہ صفات ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے کہ مومن کو نرم دل ہے، مومن کو عوام کے حوالے سے شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر درستی اور سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح اپنے مالک کا فرما بردار ہو اور والدین کا فرما بردار ہو، نافرمان نہ ہو، سلامتی کا وہ ذریعہ بنے۔ اللہ ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔